اس نے ایک تقریر میں کہا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتے ہیں. تو ان کا جو خاص معتمد تھا اس نے مجھے فون کیا، کچھ دور کا تعلق تھا، کہ اس مفتی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث والتفسیر مولانا مفتی محمد زرولی خان. کہا وہ تو آپ ہے. میں نے کہا الحمدللہ. مجھے کہتا ہے کیوں نکالتے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ مسجد سے نہیں نکالتا ہوں، پہلی صف سے بڑے ادب سے احترام سے کہتا ہوں کہ داڑھی والے یہاں زیادہ ہے، لہذا آپ داڑھی والوں کو آنے دیں. لیکن مشرف جیسے آدمی کو نکالنا مشکل نہیں ہے. مجھے بڑے دھمکی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مسجد آ رہے ہیں. میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین بنائے اور جس نے اسلام کو سچا دین بنایا، کہ میں نے اگر تمہیں 3 صفوں کے باہر نہ کھڑا کیا تو آئندہ میں ممبر و محراب میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اس اللہ کی قسم کہ ابتدائی 3 صفیں ہمارے طالب علم جن کے کپڑے بھیگے ہوئے ہو، پھٹے ہوئے ہو، کمزور آج، وہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کا یہ جو ملک کے اوپر متسلط ہے یہ 3 صفوں کے بعد ہوگا، اور داڑھی مونڈے تو دوسری صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے کہا ہاں ستاسو اور بانی سیدھی ماں بدل مور پادگا اور مانڈے. مطلب یہ کہ آپ کا کیا جائے گا، مجھے نقصان شدید ہو جائے گا. مشرف کہے گا ایسی جگہ لے گئے پٹوانے کے لیے لائے تھے، ادھر مولویوں کا تو نام بڑھ جاتا ہے. چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعہ کا رنگ تو علیحدہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو بلا لیا. اس زمانے میں انضمام الحق جو ہے وہ کھلاڑیوں کا بڑا تھا اور اچھی جگہ 2-4 دفعہ جیت گیا تھا. تو اس نے بلایا کہ اپنے ساتھیوں سمیت آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، کچھ انعام و اکرام بھی کر دوں گا. تو انضمام الحق نے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپی ہے سر پہ سب رہو. سارے کھلاڑی سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے اور جنرل صاحب سے ملنے گئے. جنرل صاحب ان کو دیکھ کے بہت بے موڈ ہوا اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا وہی بھول گیا. اور بس تھوڑی دیر میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بہت خوشی ہوئی آپ کامیاب ہوتا. جب وہ چلے گئے تو جنرل صاحب نے اپنے مخصوص لوگوں کو کہا کہ مولویوں کی زیادتی، ظلم دے کے کھلاڑیوں کو سفید ٹوپیاں پہنا دی. تو اس آدمی نے کہا آپ کہہ دیتے، کہ تو بالکل پاگل ہے، میں کہہ دیتا تو پاکستان میں کوئی ننگے سر بغیر ٹوپی کے کل نہیں ہوگا. لوگ تو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں نا. اس کو یہ یقین تھا کہ میں لوگوں کا بدخواہ ہوں، اور اگر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے کھلاڑی ہو کر کے پورے عالم میں کھیل کھیلتے ہو، یہ ٹوپیاں کیوں اوڑی، تو بس پاکستان کا ہر مومن غیرتی کہے گا کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، تاکہ یہ ظالم جو ہے نا اس کا پیٹ شق ہو جائے. ایمان مختلف رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں اللہ مسلمان کو نصیب فرماتے ہیں، اور مسلمان کے جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو ایمان کی غیرت سے اور ایمان کی طاقت سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو بچا لیتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے محور سے، اپنے مشائخ سے، اپنے عقیدے سے پختہ رہو اور آگے پیچھے مت ہو. بہانے ہمیں بھی ناراض ہونے کے بہت مل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. بہانہ تو اگر بنانا ہے تو سیکنڈ میں بن جائے گا. وہ کہتا ہے نا کہ ایک شیر پانی پی رہا تھا نہر پہ، اس نے دیکھا کہ پیچھے جا کے ایک بکری بھی پانی پی رہی. تو شیر کو بھوک لگی اور ویسے ہی بکری کو دیکھ کے اور بھوک بڑھ گئی. شیر آج کل لوگوں کو کھانے کے لیے بدھ کو میدان میں آ رہا ہے. تو وہ خود کہتے کہ شیر دھاڑے گا اور دراڑے گا. پہلے تو یہ عقل پیدا کر لیتے کہ کسی حلال جانور کا نام رکھ لیتے. شیر تو مردار ہے. تو شیر نے سوچا کہ ابھی بکری کو تو کھانی ہے، جانے نہیں دینا ہے. کہتا آپ اس وقت پانی پینے آئی جب میں پانی پی رہا ہوں
اور میرا پانی تم نے گدلا کر دیا، حالانکہ وہ غریب نیچے پانی پی رہی ہے، یہ اوپر ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، نیچے سے بھی یہاں میرے پانی میں میں نے دیکھا کہ گدلا پن اور مٹی آ گئی ہو، تم صبر کرو گا۔ یہ بہانے ڈھونڈنے، بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بہانے قریب آنے کے لیے ڈھونڈو، دور رہنے کا بہانہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، پھر واپس آ نہیں سکو گے، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ حضرت کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ واقفیین بدریین، ان سے جب پیغمبر خفا ہو گئے تھے تو حضرت ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگتے تھے تو پھر حضرت دیکھتے تھے انہیں۔ کیوں کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ان کو، ان کے ایمان ختم ہونے کے لیے کافی نبی برحق ہے۔ ایک زمانے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب اپنے خاص خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے خفا ہو گئے تھے، تو حضرت گاہ بگاہ اس کو دیکھتے تھے جب اس کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ دیکھتے تھے تو مولانا اشرف علی نظر ہٹا لیتے تھے۔ تو خواجہ عزیز الحسن فطری شاعر تھے، بہت اچھے غزلیات و قصائد انہوں نے کہے، انہوں نے برجستہ شعر کہا کہ یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی اور ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، اسلام کا پہلا چیف جسٹس، قاضی القضات، جو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کی تعلیم سے اور تربیت سے مقام عظمت علم و عمل تک پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں امت مسلمہ میں امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، تا قیامت ان کی نظیر نہیں آ سکے گی۔ 42 سال قاضی القضات رہے، چیف جسٹس، اور عالم اسلام کے، یہ نہیں کہ کسی ایک چھوٹے سے ملک کے یا صوبے کے۔ اور اس زمانے میں ہارون رشید کی حکومت تھی اور 30,000 مربع میل میں ان کا اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ تو امام ابو یوسف کو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت امام محمد جو آپ کے ساتھی ہے اور وہ بھی ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، سنا ہے بہت بہترین کلام کرتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں ان کے بارے میں، شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانی۔ دیکھیں ابن حجر کی کتاب توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس، ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے نازل ہو رہی ہے۔ ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔